وہ بیماری کسی کو اچھی نہیں لگتی، بیماری کسی کو اچھی نہیں لگتی، ترس کھاتے ہیں اس کے اوپر۔ ایسے ہی گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ہمیں گناہگار فاسق فاجر سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، اور وہ ترس کھانے کے قابل ہوتا ہے، ہمیں اس پہ ترس کھانا چاہیے۔ بیچارہ روحانی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، روحانی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہے، ہمارے سامنے کسی کے عیب آ جائیں، کسی کا گناہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے، یاد رکھیں اپنی نگاہ کو صاف رکھنا چاہیے، اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ کہیں گناہ کو دیکھ کے ساری زندگی پہ ہم اس کے گناہگار ہونے کا لیبل تو نہیں لگا رہے، کہیں اس کی ساری زندگی جتنی بھی اس کی زندگی گزری ہم نے اسی زندگی کے اوپر ایک گناہ کو دیکھ کے سارے اس کو فاسق اور فاجر شمار کر دیا؟ نہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی بھی مانگنا چاہیے۔ اللہ اس کا ایک گناہ ظاہر ہوا، میرے اندر کتنی کمیاں تھیں۔ جب بھی کسی کا گناہ نظر آئے، جب بھی کسی کی خامی نظر آئے، جب اس خامی کو آپ کے سامنے وہ خامی آ جائے، فوراً اپنے عیبوں کے اوپر نگاہ ڈال۔ اللہ نے دو آنکھیں ہمیں دی ہیں، ایک سے اپنی کمیوں کا دیکھنا، دوسرے سے دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنا، لیکن آج معاشرہ الٹا ہوتا جا رہا ہے۔ آج معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ایک سے اپنی خوبیاں تو ہر ایک کو نظر آتی ہیں، لیکن اپنی خامیاں کسی کو نظر نہیں آتی۔ اپنی خوبی ہر ایک دیکھتا ہے، لیکن اپنی خامی کوئی نہیں دیکھتا۔ دوسروں کی خوبیاں نظر نہیں آتی، دوسروں کی کمیاں نظر آئیں گی۔ بعض اوقات اللہ پردہ اٹھا دیتے ہیں کسی نہ کسی کے گناہوں سے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کسی کے گناہ اگر ظاہر ہو گئے تو وہ ہے ہی فاسق اور فاجر ہے، نہ معلوم اس نے توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لی ہو، توبہ کر کے اللہ سے رجوع کر دیا ہو، اللہ کو اس نے منا لیا ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، وایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں، تو ہم اس کو فاسق اور فاجر شمار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو کسی کو اس نگاہ سے دیکھے یا کسی کے گناہوں کو دیکھ کے اس کو حقیر جانے، فرمایا اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیں گے جس وقت تک اس گناہ کے اندر اس کو مبتلا نہ کر دے۔ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کی سنت ہے، کبھی کسی کو گناہگار نہ سمجھے، نہ معلوم کس وقت کی آہ دل سے اٹھے، اللہ کو عرش کو ہلا دے، اللہ ہدایت کے فیصلے نازل کر دے۔ حسن بصری کے پاس ان کے ایک مرید، ان کی ایک عورت مرید تھی، حضرت حسن بصری کی ایک عورت مرید، لیکن بیٹا فاسق اور فاجر تھا، نافرمان تھا۔ جب مرنے کا وقت آیا بیٹے کے، بیٹے نے ماں سے کہا کہ اماں جان اپنے پیر صاحب کے پاس جائیں، حسن بصری کے پاس جائیں، وقت کا ولی اللہ ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور جا کے بتائیں میرے بیٹے کے مرنے کا وقت ہے، آ جائے، مجھے غسل بھی دے، میرا جنازہ بھی پڑھائے۔ ماں کی حسن بصری کے پاس میرے بیٹے کے انتقال کا وقت ہو چکا ہے، آپ آئیں اور آپ اس کا جنازہ بھی پڑھائیں، آپ آ جائیں، اس کا جنازہ بھی آپ پڑھائیں، آپ اس کو غسل بھی دیں، آپ اس کو غسل بھی دیں، جنازہ بھی پڑھائیں۔ حسن بصری نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تیرا بیٹا فاسق اور فاجر ہے، میں اس کا نہ جنازہ پڑھاتا ہوں نہ غسل دیتا ہوں۔ واپس کیا تو اس نے بچے نے ماں کو کہا کہ اماں جان میں اتنا گر چکا ہوں، میں اتنا نافرمان ہو چکا ہوں، میں اتنا باغی ہو چکا ہوں، میں اللہ کی نگاہ میں تو گر ہی گیا، میں مخلوق کی نگاہ میں بھی گر گیا ہوں کہ ایک اللہ کا ولی ہے، اللہ والا ہے، میرے جنازہ پڑھانے سے اس نے انکار کر دیا تو میری بخشش کا کوئی سما نہیں۔ اماں جان میرا انتقال ہو جائے، میری گلے میں رسی ڈال دیں اور اس رسی کو ڈال کے مجھے پورے گلی کے چکروں، گلی کے اندر مجھے چکر دیں اور ہر گھر کے سامنے سے گزارے، ہر ایک کو پتہ چلے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو فاسق فاجر ہوتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ ادھر حسن بصری کی آنکھ لگی، خواب میں زیارت ہوئی، اللہ رب العزت فرما رہے حسن بصری میرے ایک دوست ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھاؤ، میرے ایک دوست ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ جب آئے دیکھا وہی ہے، ان کی جو مرید عورت تھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی ماں ہے، اور وہ بچہ فاسق اور فاجر۔ جی میں نے تو اسی کے جنازے کا کہا تھا، آپ نے تو انکار کر دیا، آج آپ خود آگے۔ کہا مجھے کیا معلوم کہ اس نے ایسی توبہ کر کے اللہ نے اس کے پچھلے سارے معاف کر کے اپنا دوست بنا دیا۔